جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفرنامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے یوکرائن اور روس کا جو تنازع چل رہا ہے۔ یوکرائن کی وار شروع ہوئے جب روس نے یوکرائن پہ حملہ کیا، 1 سال ہو گیا ہے۔ 1 سال سے تھوڑا ایک آدھ مہینہ اب اوپر بھی ہو گیا ہے۔ 24 فروری 2022 کو یہ وار شروع ہوئی تھی۔ تو ابھی تک ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل میں یہ معاملہ ہے کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور یہ کیوں جنگ شروع ہوئی، وجوہات اس کی کیا تھیں۔ بظاہر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھے ایک ہی قوم کے، ایک ہی نسل کے، ایک ہی مذہب کے لوگ تھے، تو آخر پھر کیا وجہ ہوئی؟ تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کے پاس، جو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنل جو ہے نا وہ حالات کے اوپر۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آخر یہ جو یوکرائن اور رشیا کا تنازع ہے، یہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں کہ یہ لوگ یہاں تک پہنچے، اور کیوں یہ جنگ شروع ہوئی، اور پھر اب تک جو حالات ہو چکے ہیں اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ سمجھ جائیں کہ آخر معاملہ کیا تھا، کہ کیا وجہ ہوئی کہ روس کو یوکرائن کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کرنا پڑا، اور یہ جنگ اتنی لمبی کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ تو چلتے ہیں UK میں ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کے پاس۔ السلام علیکم مرتضیٰ صاحب، آپ نے یوکرین کی جنگ کے بارے میں پوچھا تھا، تو یہ تو بہت ہی کمپلیکس چیز ہے، اور میرے خیال میں اس کو بہتر ہے کہ ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ تو پہلے حصے میں ناظرین کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ رشیا اور یوکرین اور یہ جو لوگ ہیں ان کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو دوسرے سیکشن میں جو ہے نا ایکچولی یہ جنگ کہاں سے شروع ہوئی، کانفلکٹ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا اور آگے کیا ہوگا۔ پہلے تو رشین لوگوں کو اور جنرلی یہ جو ہے نا ایسٹرن یورپینز کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کی جو لینیج ہے ہسٹوریکل، یہ سلاوک ٹرائبز پہ جاتی ہے، کیونکہ ایسٹرن یورپ میں زیادہ تر سلاوک ٹرائبز ہوتے تھے، ویسٹرن یورپ میں زیادہ تر جرمینک ٹرائبز ہوتے تھے، اور ناردرن یورپ میں اسکینڈینیویا وغیرہ نورڈک ٹرائبز جو ہوتی تھی، وائکنگز وغیرہ ہوتے تھے، اور ان کے درمیان جو ہے نا کافی جنگیں وغیرہ ہوتی تھی۔ تو جو سلاوک ٹرائبز تھی وہ ایک قسم کی ایسٹرن سلاوک ٹرائبز اور ویسٹرن اور ناردرن سلاوک ٹرائبز میں تھی، لیکن اراؤنڈ 1800s میں جو ہے نا وائکنگز اسکینڈینیویا اور ڈنمارک سے بہت ہی اسٹرانگ لڑاکے واریئرز ہوتے تھے، اور وہ لوگ جو ہے نا رشینز تو انہیں وینگارڈینز کہتے تھے، لیکن ہم ویسٹرن یورپ میں انہیں وائکنگز کہتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے انویژن کر دی ناردرن رشیا، اس وقت رشیا کا تو نام ہی نہیں تھا، تو جو وائکنگ تھا نا اس کا نام رورک تھا، تو اس نے نووگراڈ میں اپنا کیپٹل اسٹیبلش کیا، ناردرن پارٹ آف رشیا میں جو اسکینڈینیویا کے ساتھ ہے، اور وہاں سے پھر روس شروع ہوا، نام روس جو ہے نا لیکن وائکنگز کا۔ تو پھر یہ تھا 862 کرسچین ایرا کا، 862 CE، لیکن 10 سال کے بعد اس نے کیو کو بھی اوورٹیک کر لیا 882 CE، اور وہاں سے پھر شروع ہو جاتا ہے کیون روس۔ یہ بہت بڑا نام اور بہت لمبا نام رہا تھا، اور جو رورک کے آگے لڑی تھی، جس کی رورک ڈینسٹی بن گئی تھی، 700 سال انہوں نے حکومت کی تقریباً اس سارے ایریے پہ، جو کیون رشیا کا حصہ تھا، یہ یوکرین کا حصہ اوریجنلی تھا۔ 700 سال بڑا لمبا 1500s میں یعنی کہ اس کی ڈینسٹی چلی گئی تھی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ مونگلز نے تو تقریباً سارے ایشیا اور یورپ کو ڈیسیمیٹ کر دیا تھا، اور بہت تیزی سے پھیل گئے تھے۔ 1200 پتہ نہیں 72 سے کنجنگس خان نے شروع کیا تھا، اور 1300s میں پورا رشیا یورپ بھی ڈیوسٹیٹ کیا تھا، ساری کنٹرول کر لی تھی۔ تو پھر یہ جو ویسٹرن حصہ ہے وہ گولڈن ہورڈ میں چینج ہو گیا تھا، یعنی کہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی میں نے اپنے لیونگ ہسٹری چینل میں کور کیا ہوا ہے۔ کافی لمبی حکومت کی، لیکن اس پیریڈ میں جو ہے نا آہستہ آہستہ
ماسکو کا جو ایریا تھا وہاں سے ایک قسم کی انڈیپینڈنس موومنٹ شروع ہوگی، تو ماسکو وائٹ روس نام شروع ہو گیا. چھوٹی سی ڈچی تھی، گرانڈی تھی، پرنسپیلٹی تھی جو ٹیکس کلیکشن مونگلز کے لیے کرتی رہتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑھتی رہی اپنی پاور میں. بٹوین 1283 آف دا کرسچن ایرا ٹو 1547 کافی پاورفل وہ ہو گئے تھے. لیکن ان کی بھی جو ہے نا ٹسل کافی رہتی تھی، جو پولش اور لیتھوینین جو حصہ تھا، تو پولش لیتھوینین کامن ویلتھ بنی ہوئی تھی، ان کا بھی کافی بڑا ایمپائر تھا. تو یہ جو ہے نا ہمیشہ ان تینوں حصوں کی جنگ رہتی تھی، رشین پارٹ ماسکووائٹ، یہ جو پولش لیتھوینین کامن ویلتھ ہے، اور جو اسکینڈینیوین ملک ہیں ان کی بھی. تو لیکن آہستہ آہستہ رشیا اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرتا گیا. پیٹر دا گریٹ جو ان کا بہت بڑا حکمران آیا تھا، کہ کنگ آیا تھا، ایمپرر آیا تھا، اس نے اس رشیا کو بہت ہی مضبوط کیا. پھر اس کے بعد کیتھرین دا گریٹ آئی، اور اس نے تو بہت زیادہ ایکسپینشن کی، اور اس نے تقریباً کافی سارا یہ جو یوکرین کا حصہ ہے یہ سب انکورپوریٹ کر لیا تھا. تو پھر جو مسلمان ٹاٹرز وغیرہ تھے، کرائمین خانیٹ جس کو کہا جاتا تھا، وہ بھی لے لی تھی ٹاٹر سے. آئی تھنک اس کا جو کرائمین حصہ تھا تقریباً 1783 1783 میں لے لیا تھا، اور ان کو بلیک سی پہ پھر پورٹ پہ مل گئی تھی، اور بہت ضروری تھا آٹومنز کو چیلنج کرنا. سو ایسے کرتے کرتے پھر بعد میں آپ کو پتا ہے کہ رشین ریولوشن ہو گیا، اور کمیونسٹ آ گئے، اور پھر ورلڈ وارز 1 ہوئی اور ورلڈ وار 2 ہوئی، اور اس میں یو ایس ایس آر نے بہت بڑا رول کیا ہے. لیکن بہت بڑا حصہ تھا یو ایس ایس آر کا، which included up to the borders of East Germany. آپ کو پتا ہے پولینڈ، سو وہاں وارسو پیکٹ ہوتی تھی. تو انفیکٹ ایک ضروری ڈیٹ جو ہے نا وہ شیئر کرنی ہے کہ رشیا نے تقریباً یہ یوکرین سارا اپ ٹو ایسٹ جرمنی لیا ہوا تھا، لیکن جو کرائمیا ہے نا وہ کرشچیف نے دیا تھا یوکرین کے حصے میں ہونے کے 1954. ہمیشہ ہی رشیا کا حصہ تھا، لیکن کرشچیف نے ہینڈ اوور کیا تھا. تو لیکن یو ایس ایس آر کافی کمزور ہوتا گیا، اور آپ کو پتا ہے 1991 میں پھر 1991 میں کولیپس ہو گیا تھا. لیکن اس کے بارے میں دوبارہ بات کریں گے. یہ جو ایسٹرن یورپینز ہیں نا، جو رشینز، یوکرینینز، سربینز وغیرہ، یہ بہت ہی ان کا اسٹرانگ لنک ہے. یہ ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کے ممبرز ہیں زیادہ تر، اسپیشلی جو رشیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 1453 میں آٹومن ٹرکس نے کنسٹنٹینوپل کو فتح کر لیا تھا، تو بائزنٹین کا اینڈ ہو گیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے نا ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کی جو مین بیس ہے وہ ماسکو میں شفٹ ہو گئی تھی. تو ایک قسم کا ماسکو جو ہے نا بیکیم دا تھرڈ روم، دا نیو روم، کیونکہ اٹلی کا روم ظاہر ہے، پھر کانسٹنٹینوپل سیکنڈ روم تھا، اور وہ تھرڈ روم. سو ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ ہیز اے ویری اسٹرانگ ہولڈ آن دا سلاوک پیپل آف ایسٹرن یورپ. اور اس میں بہت سارے جو ہے نا یوکرین میں ہیں. ظاہر ہے یوکرین از اسپلٹ بٹوین کیتھلکس اینڈ ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ، لیکن اس میں بعد میں جائیں گے. سو یہ بہت پرانی ان کی لنکیج ہے ان سب لوگوں کی. اور جو ہے نا کمیونسٹ کے تھرو، اور آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار یہ سارا ایریا یو ایس ایس آر کی کنٹرول میں تھا اپ ٹو ایسٹرن جرمنی کی بارڈرز تک. تو 1990 میں جب رشیا یو ایس ایس آر کولیپس ہوا، نیٹو اور ویسٹرن دنیا نے انہیں پرومس دی تھی کہ لک وی ول ناٹ ایکسپینڈ ٹورڈز دا ایسٹ، لیٹس ہیو پیس ناؤ. تو ڈسممبرمنٹ یو ایس ایس آر کی ہو جائے، اور انہوں نے تو کر دی ڈسممبرمنٹ، لیکن رشیا کو تباہ برباد کر دیا جو گریڈی جو ہے نا کیپٹلسٹ وغیرہ تھے. تو اس کے بارے میں نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے. لیکن رشیا واز پاورلیس ایٹ دیٹ اسٹیج، اور 1999 تک جو ہے نا پرومس توڑ کے تو پولینڈ کو بھی نیٹو میں انوالو کر لیا تھا، ہنگری کو بھی، چیک ریپبلک کو بھی انوالو کر لیا، انکورپوریٹ کر لیا یعنی کہ. اور پھر 2004 میں جو بالٹک اسٹیٹس تھی بہت ضروری جو رشیا کی سیکیورٹی کے لیے تھی، ان کو بھی نیٹو میں لے لیا، لیتھوینیا، ایسٹونیا. سو پھر جو ہے نا جو سب سے بڑی بٹریل ہوئی وہ 2008 میں، جب نیٹو نے کہا کہ ہم جو ہے نا جارجیا اور یوکرین کو بھی نیٹو میں لے لیں گے، اور یہ بالکل رشیا کی بارڈر پہ تھے.
اور اس سٹیج پر پیوٹن نے کہا کہ look, we've been humiliated enough, this is far enough, it's too much for us, please don't do it. لیکن ان نے اگنور کر دیا. تو وہاں جورجیا میں ان نے کوشش کی کہ ایک قسم کا ریولوشن کریں اور کو کریں. تو the Russians sent their army in and they stopped that in their tracks. اور اس وقت جو ہے نا نیٹو کو اور ویسٹرن دنیا کو بہت غصہ آیا کہ پیوٹن جو ہے نا بہت برا ہے, یہ جو ہے نا ٹائرنٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. So by that stage, Putin knew what the game was, and he'd said in many of his speeches, okay, this is our red line, we can't allow things to happen on our border like this and allow this sort of expansion. اور by that time, ان نے جو ہے نا اپنی شیطانی مڈل ایسٹ میں شروع کر دی, سیریا کو ڈیسٹیبلائز آئیسس وغیرہ کے تھرو کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت بھی رشیا نے پلیڈ کیا ان کے ساتھ کہ پلیز ڈونٹ ڈو دس, سیریا از اے ویری اولڈ ایلائی آف رشیا اینڈ we can't afford to let our ally be let down. اور وہاں مین امپورٹنٹ تھنگ کہ ان کی بیس تھی میڈیٹرینین کی, جو مین بیس جو رشیا کی تھی وہاں سیریا میں تھی, اور وہ بہت ضروری تھی رشیا کے لیے. So again the West ignored it, as you saw, and then when Syria called Russia in to help with Iran's help, they absolutely stopped ISIS in their tracks, and also the planes of America stopped flying because of the defense systems that the Russians gave to the Syrians. So you can see that Syria has won that war. Lekin meanwhile, یہ جو ہے نا اپنی جو اسٹریٹجی یوکرین میں بدل دی to teach Russia lessons. So 2013 سے شروع کر دی تھی وہاں وہ ریولوشن, کلر ریولوشن, تو کو کرنے کی. And by 2014 they had succeeded. Actually, Ukraine was almost a failed state economically. Between 2012 and 2014 they were begging for economic support from someone. European Union سے بہت plead کیا ان نے, لیکن they ignored them, and Putin gave them a very, very good deal economically. لیکن they did a proper CIA job, and جو ان کا Yanukovych جو تھا head of Ukraine, he had to flee the country. اور اس کے بعد Russians realized what was happening, or they sent their army and took Crimea by force. لیکن بعد میں انہیں ریفرینڈم وغیرہ کیا, and of course the people said we want to join Russia because majority of them were Russian aligned. لیکن جو ایسٹرن یوکرین میں تھے وہ تقریباً all ڈونباس ریجن جو تھا وہ سارا رشین سپیکنگ تھا. اور لیکن پیوٹن نے کہا کہ آپ کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا, وی ہیو ٹو ہیو سم سارٹ آف پیس ڈیل. اور پھر یورپینز کے ساتھ مل کے اس نے منسک 1 اور منسک 2 اگریمنٹ فرینچ, جرمنز, ان سب کے ساتھ مل کے کی. لیکن it is clear from all the reports that are coming out that the Europeans cheated Russia, and that was just to fool Russia. They didn't want to implement Minsk 1 and 2. And they just wanted to build the military capability of Ukraine to give Russia a bloody nose or to destroy Russia. And that was clear. So from 2014 to 2022, 16 to 20,000 Eastern Europeans, Russians were killed and maimed and children dispossessed. So Russia eventually said enough is enough, and they invaded. And of course they did it in a masterful way. They went towards Kiev, which they obviously didn't want to take. And they've taken most of eastern Ukraine now. And if they take Odessa, which is the eastern port, Ukraine is totally finished. And, the Western media has spread so many lies and stupidities. And you only have to listen to, Colonel McGregor and many other army experts who are independent people and professors from America and others to show that within a month, really, the Russians had won the war. And the West has kept this war going so that they can defeat Russia, but they won't be able to defeat Russia. And sooner or later, some sort of peace accord will have to be signed. And we will see how the new world emerges, as we've discussed in other programs. Assalamu alaikum. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ اور وہ حالات بتائے کہ کس وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی اور ان کے تنازعات آپس میں کیا تھے. لیکن لگتا ہے کہ ابھی ہمیں اگلے 1-2 پروگراموں میں کچھ مزید اس کے اوپر جو ہے نا وہ بات کرنی پڑے گی. تو بیک گراؤنڈ کا تو آپ نے بڑی تفصیل سے بتا دیا, تو اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے اس سے آگے کہ ابھی تک کیا ہوا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے, یا اس کا ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے.
تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ظفرنامہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کے اچھے اچھے پروگرام لے کر آتے رہیں۔ خوش رہیے اور رمضان کی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔